بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ کا قصہ۔ ملک غور کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ لوگوں کے مویشی زبردستی پکڑوا لیتا، ان سے سخت کام لیا جاتا اور دانے گھاس کی پرواہ کوئی نہ کرتا۔ نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے تندرست جانور 1-2 ماہ میں ہلاک ہو جاتے۔ بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا لشکر سے بچھڑ گیا۔ رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہرا۔ دیکھا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو ڈنڈے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے زبان پر ظلم نہ کیا کر، یہ حیوان بھی ہماری ہی طرح جان رکھتا ہے۔ کسان پورا فلسفی تھا مگر بادشاہ کو نہیں جانتا تھا۔ بولا، اے اجنبی، تو میری مصلحت سے واقف نہیں، تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ جنہوں نے خواہ مخواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تخت توڑ ڈالے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس علاقے کا ظالم بادشاہ اچھی کشتیاں چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا کہ ظالم بادشاہ کی اس طرف لالچ بھری نگاہ نہ پڑے۔ کسان نے کہا، پھر میرا یہ فعل بھی جائز ہے۔ میں اپنے گدھے کو اس لیے زخمی کر رہا ہوں تاکہ بادشاہ کی حریص نظر ادھر نہ پڑے۔ تندرست گدھا ظالم بادشاہ کے قبضے میں چلے جانے سے یوں ہی بہتر ہے کہ وہ زخمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے۔ ہمارے ظالم بادشاہ، اس کی حکومت پر لعنت ہو، یہ کم وقت 4 دن کی عیش کی خاطر خدا کے خوف سے غافل ہے۔ قیامت کے روز اس کا جو حال ہوگا تم بھی دیکھو گے۔ اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے جسے دوسروں کو تکلیف پہنچا کر خوشی ہو؟ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے بستر پر سوتے کا سوتا رہ جائے۔ کسان کی بات معقول تھی، بادشاہ کو ناگوار تو گزری، مگر سچی بات کی تاثیر سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ جو رات کاٹی، صبح سویرے وہ تمام امیر وزیر جو بچھڑ گئے تھے تلاش کرتے ادھر آ نکلے۔ سارا گاؤں لشکر سے بھر گیا، سب وہاں ٹھہرے اور کھانا کھا کر آرام کیا۔ بادشاہ کو ذرا سکون ہوا تو بدتمیز کسان یاد آیا۔ سپاہی آ گئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے جلاد کو سر اڑانے کا حکم دیا۔ جب کسان نے دیکھا کہ موت قریب ہے تو اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ بولنے لگ گیا۔ قاعدہ ہے کہ قلم کے سر پر چاقو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے۔ بولا، اے ظالم، ایک مجھے مارا تو کیا تیرے ظلم و جور کی بدولت ساری دنیا ناخوش ہے؟ مارنا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کر دے، اور اگر سچ پوچھے تو غریبوں کا خون بہانے سے تجھے کیا ملے گا؟ ظلم سے باز آ جا اور اپنی عاقبت سنوار لے۔ اس سے کیا حاصل کہ 2-4 خوش آمدی مفت خور تیرے سامنے بڑی تعریفیں کریں اور ساری دنیا پیٹھ پیچھے تجھے لعنت ملامت کرتی رہے۔ سچی بات اپنے آپ اثر انداز ہوئی۔ ظالم بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، غریب کسان کی جان بخش دی اور شکرانے کے طور پر اس گاؤں کی نمبرداری اس کسان کے حوالے کر دی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو اس کے عیب بتائیں تاکہ وہ اپنے عیب کو درست کر سکے اور اچھا انسان بن جائے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی
تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور فالو ضرور کریں۔ شکریہ۔